طوفان نیٹ ورک گروپ کے تمام چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے پلے لسٹ میں جائیں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو آل پریس کر لیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ خزانے کی حفاظت بہت ضروری ہے، اسی طرح اولاد کی تربیت ایک حقیقت ہے۔ جب پنیری کو کاشت کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے بعد وہ خود بخود ایک پودا بنتی ہے پھر پھل دیتی ہے، بلکہ پنیری کاشت کرنے کے بعد اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب اللہ رب العزت اولاد کی صورت میں بندے پہ اپنا کرم فرماتا ہے تو اس کے کردار کو محفوظ کرنے کے لیے نہایت ہی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ پیارے کریم علیہ الصلاۃ والسلام، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو بیٹی کی صورت میں اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، جب کسی آدمی کسی انسان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، اذا ولدت للرجل جاریۃ بعث اللہ تعالی لها ملائکہ، جب کسی انسان کسی آدمی کے ہاں گھر میں بیٹی آتی ہے تو رب کائنات جل مجدہ الکریم اس کے گھر میں فرشتوں کی ایک جماعت کو مبعوث فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، یزفون البرکۃ زفا، وہ فرشتے اس بندے کے گھر میں اللہ کی برکتوں کی سوغات لے کر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے جسے اللہ نے بیٹی کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے اسے یہ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے تجھے بیٹی کی صورت میں جو نوازا ہے، اب تو اگر اس کی اچھی تربیت کرے گا، اس کی نگہداشت کرے گا تو قیامت تک تیری مدد کی جائے گی۔ اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو اس گھر میں بھیجتا ہے۔ پہلے تھا ملائکہ، اب ملک ہے۔ جہاں فرشتوں کی جماعت آتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر، بیٹا پیدا ہوا ہے تو فرشتوں کی جماعت نہیں بلکہ ایک فرشتہ آتا ہے جو اس بچے کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، اور جس کے گھر میں اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے اسے رب کا سلام پہنچاتا ہے، اسے بشارت اور خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ بیٹی عطا فرمائے یا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے اپنے فضل سے بیٹا عطا فرمائے، اولاد ہر حال میں اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے برکتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہے۔
جب انسان کو اللہ رب العزت اولاد عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن عزیز فرقان حمید میں ہمیں ایک نصاب عطا فرمایا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، وہ نصیحتیں اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید کا حصہ بنا کر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پر نازل فرمائیں۔ اور جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ وہی آیات ہیں جس کے اندر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ ہمیں ان آیات کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ آیات دوسرے تیسرے دن ہفتے میں 1-2 بار اپنی اولاد کے سامنے ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کا معنی و مفہوم اولاد کو ضرور سنانا چاہیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو الحمدللہ قرآن کا فیضان آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی اور دونوں جہانوں میں اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت انسان کو اولاد دیتا ہے تو جب ہم انہیں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، ہم دین کی تعلیمات سے انہیں ناآشنا رکھتے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جنہیں ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ان کی تربیت نہ کریں تو پھر وہ ہمیں زندگی میں اچھا پھل عطا کریں۔ اچھا پھل تبھی نصیب ہوگا، سکون تبھی نصیب ہوگا جب ہم اپنی اولاد کی تربیت میں رب کا قرآن تلاوت کریں گے، رب کے قرآن کو ان کے سینوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے بیٹے ہمیشہ نماز کو قائم کرنا۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ حقوق میں سے ہمیں اپنی اولاد کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ میرے بیٹے میری بیٹی تجھ پر جو سب سے پہلا حق ہے، تجھ پر جو سب سے بڑا حق ہے، وہ سب سے بڑی ذات رب کائنات جل مجدہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور پھر حقوق العباد ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اولاد کو جو تربیت کے اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا عجز و انکساری کرنے والا بیٹا بنایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا، نہ کہ اللہ کی بارگاہ سے باغی بنایا جائے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بیٹا بنایا جائے، بیٹی بنایا جائے، بیٹا ہو بیٹی ہو، سب سے پہلا اس پر بنیادی جو حق ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ اس کی نماز کے حوالے سے تربیت کی جائے۔ اور پھر دوسری بات ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اسلام میں یہ دستور نہیں ہے کہ آپ صرف نمازی بن جائیں یا آپ صرف اپنے آپ کو اپنے رب کا مطیع و فرما بردار بنا لیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں آپ نیکیاں کر رہے ہیں، آپ نیکوکار ہیں، تو یہ حکم آپ کو پوری روئے زمین پہ پھیلانا ہے، یعنی نیکی کا حکم کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرنا، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکنا۔ اب یہاں یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، نیکی کا حکم عام کر دیا تو حق ادا کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے
کہ جہاں تم نے اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کا فرما بردار بنانا ہے، وہاں اس کی تربیت میں نیکی کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرنا ہے، نیکی کا حکم کرنے کا بھی جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ برائی سے روکنے کی تربیت بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کے سامنے برائی ہوتی رہے، آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتا رہے اور آپ کو ذرا سی تکلیف نہ ہو، آپ کی پیشانی پہ ایک بل بھی نہ پڑے، آپ ذرا بھی پریشان نہ ہو اور سمجھیں کہ میں نمازی ہوں، میری اولاد نمازی ہے، ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو سامعین عزیز وقار بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک ہم اپنی اولاد کو اور لوگوں کو برائی سے منع نہیں کریں گے، برائی سے روکیں گے نہیں۔ اب اس سے آگے چلیں، یہ تین باتیں یاد رکھیں کہ پہلے اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرنا ہے اور نیکی کا حکم کرنے کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے روکنے کی تلقین کرنی ہے۔ اور آگے اگلی بات بڑی اہم ہے، اللہ رب العزت نے آگے صبر کا حکم فرمایا کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے، اگر دنیا میں تیرا امتحان شروع ہو جائے، اللہ کی طرف سے تیری ذات پر کوئی آزمائش آ جائے، تو نہ شکری نہیں کرنی بلکہ صبر کرنا ہے۔ آج آپ عصر حاضر میں آپ کے یہ سامنے مثالیں ہیں، ذرا سی انسان کو تکلیف آتی ہے تو اس کی عقل اس کے قابو میں نہیں ہوتی، اس کا غصہ اس کے قابو میں نہیں ہوتا، وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں تک حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے، اظہار کر بیٹھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو نہر میں پھینک دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے۔ چند فاقے آئے، بے صبری کا اظہار کیا، اپنی اولاد کو قتل کیا، پھر خودکشی کر لی۔ تو ہمیں اللہ کے قرآن کے اندر جو بات اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی، اپنے محبوب کے سینہ مقدس پہ نازل فرمائی، فرمایا جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو عدم برداشت کا شکار نہیں ہونا بلکہ اس کے اندر صبر کرنا ہے۔ صبر کا حکم کر کے اللہ نے آگے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ جو سارے کام ہیں، یہ جو صبر کرنا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے، بڑی ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو تم اس پر صبر کرو، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے اس آیت سے پہلے دوسرے پارے کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ وہ تمہیں ضرور آزمائے گا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو آزمائش کا ذکر کرنے کے بعد، پھلوں کے خسارے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جب تم صبر کرو گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کا وعدہ فرماتا ہے، اللہ تم پر اپنے کرم کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، رب کائنات جل مجدہ الکریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے رخسار نہ چڑھاؤ۔ یعنی جب ایک بندہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور اس سے نفرت کا اظہار نہ کرے، اور اس کے ادب و احترام کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ یہ تربیت کا ایک انداز ہے کہ ہمیں جب آپس میں ہم گفتگو کریں
تو کس انداز سے کرنی چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب تم زمین پر چلو نا تو اکڑ اکڑ کر نہ چلو، بلکہ میانہ روی، درمیانی چال، عجز و انکساری کے ساتھ چلو۔ تمہاری چال سے تکبر کا اظہار نہ ہو، فخر کا اظہار نہ ہو، کہ رب کائنات نے آگے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ رب العزت اکڑنے والے، اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ رب العزت کی پسند میں یہ بات شامل نہیں ہے، اللہ کی رضا میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ کوئی کسی سے جب بات کرے تو اپنے رخسار چڑھا کر بات کرے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رخسار چڑھانا، اس رویے کو اللہ نے ناپسند فرمایا، اس سے منع فرمایا، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا۔ اور آگے فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے کہ بس اللہ نہیں چاہتا، اللہ ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا، اللہ ایسے بندے سے پیار نہیں کرتا۔ اگر تمہیں اللہ کا پیار چاہیے، یہ باتیں اپنی اولاد کو سکھانی ہے کہ میرے بیٹے اگر رب کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر رب کے پیار کو پانا چاہتا ہے، اگر رب کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہوگا، زمین پر اکڑ اور غرور کا اظہار نہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ پاک کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ ایک تربیت کا انداز تھا جو اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر اپنی اولادوں کو سکھانے کے حوالے سے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں ضرور اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو 7 سال کے جب ہو جائیں تو انہیں نماز سکھاؤ، نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے اور عمر 10 سال ہو گئی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب توبیخ کے ساتھ انہیں تلقین کرو، یعنی تھوڑی بہت مار کے ساتھ انہیں نماز کی طرف راغب کرو، اور جب اس عمر کو وہ پہنچائیں تو ان کے بسترے جدا جدا کر دو۔ قربان جائیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر کتنا حسن ہے، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آقا کریم تو رحمت للعالمین ہیں اور یہاں حضور بچوں کو مارنے کا حکم کر رہے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار میرے آقا اپنے امتی سے فرماتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے رحمت کی صورت میں آقا کریم ہمیں یہ عطا کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے اولاد کو مارنا یا تھوڑی بہت سزا دینا یہ کوئی محبت سے خالی نہیں ہے، بلکہ اصل محبت یہی ہے کہ تمہاری اولادیں اپنے رب کی فرما بردار بن جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے اندر ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ننھی اور ننھے بچوں کو سونا کیسے ہے، سلانا کیسے ہے۔ یہاں تک بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دیا کہ جب وہ 10 سال کی عمروں میں پہنچ جائیں تو پھر تم پہ یہ لازم ہے کہ بہن بھائیوں کے بسترے جدا جدا کر دو۔ یہ ایک حسن ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر رہنے سہنے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں سکھایا۔ ہم جب لاپرواہیاں کرتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں ایسی اولاد ملتی ہے جو بگڑی ہوئی ہوتی ہے، جسے اپنے والدین کے ادب و احترام کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے ساتھ ایک بچے کو دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے پوچھا اے بیٹے یہ بتا یہ اس آدمی سے تیرا تعلق کیا ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟
قال ابی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد گرامی ہیں، یہ میرے باپ ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو نصیحتیں فرمائیں۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو یہ باتیں بتائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے کہا ہے بیٹے کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، یہ تیرا باپ ہے تو اس کی ذات کے تم پر کچھ آداب ہیں، کچھ معاملات ہیں کہ جب تم باپ بیٹا اکٹھے چل رہے ہو تو ادب کا تقاضا ہے کہ کبھی باپ کے آگے نہ چلنا، ہمیشہ باپ کے پیچھے چلنا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کو کبھی اپنے باپ کے نام سے نہ پکارنا، اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارنا، آگے چلنا بھی بے ادبی ہے، اور والدین کو نام لے کر پکارنا یہ بھی والدین کی، بول دیجئے نا ذرا تھوڑی سی بات، آپ پتہ چلے کہ سارے ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں اور میری گفتگو کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن ان باتوں پر بھی اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع والی چیز نہیں ہے، کہ اصل جو سرکار کا دین ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے اندر اسوہ رسول اتارا جائے، ہمارے کردار سے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو آئے، ہمارے کردار سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آئے۔ دور حاضر میں آپ کو خوب بخوبی معلوم ہے کہ ہمارا رخ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی طرف نہیں ہے۔ آپ اپنی ذات کی طرف غور کر کے دیکھیں، معاشرے کی طرف غور کر کے دیکھیں، ہر کوئی یورپی کلچر پہ فخر کرتا ہے، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے بڑھ کر ہو۔ اگر تکمیل کی سند ہوئی ہے، اگر اخلاق پر فائز، اخلاق کو فتح کرنے پر اللہ نے تحسین فرمائی ہے تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی تحسین فرمائی ہے، اور آپ کو یہ لقب عطا فرمایا ہے کہ آپ اخلاق حسنہ پر فائز ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات کہا بیٹا کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو گالی دیں، جس کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو برا بھلا کہیں، کبھی زندگی میں ایسا کام نہ کرنا۔ بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، آج دور حاضر میں تربیت کا بڑا ہی فقدان ہے۔ ہم کسی سے تو برا بھلا کو جا، ہم تو خود اپنے باپ کو آج دور حاضر میں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، والدین کی گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ کبھی اپنے کردار سے ایسا عمل مت کرنا، اپنی ذات سے ایسا عمل مت کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو برا بھلا کہیں، تیری باپ کی عزت پر حرف آئے۔ اور چوتھی بات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دونوں باپ بیٹا کسی محفل میں، کسی مجلس میں بیٹھنے لگو تو بیٹا کبھی اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا، جب تیرا باپ نہ بیٹھے تو نہ بیٹھنا، جب تیرا باپ بیٹھ جائے اس کے بعد تو نے بیٹھنا ہے۔ اور پھر بیٹھنے کا اصول بھی یہ ہے کہ باپ کے برابر نہ بیٹھے، باپ کے سامنے نہ بیٹھے، باپ کے مد مقابل نہ بیٹھے، بلکہ باپ کے پیچھے بیٹھے، برابر نہ بیٹھے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں اس بیٹے کو یہ نصیحتیں فرمائیں، در حقیقت یہ قیامت تک آنے والوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا نصاب عطا فرمایا۔ ہمیں اس حدیث کے تحت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تحت ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کرتے،
جوان ہو جاتے ہیں، کبھی توجہ نہیں کی، اسے فرما بردار کیسے بنانا تھا، اسے باقی رشتہ داروں کی عزت کا خیال کرنے کے لیے سبق جو دینا تھا وہ نہیں دیا ہوتا تو پھر اولاد فرما بردار پیدا نہیں ہوتی، پھر اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب دیا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا ہوگا۔